لا إله إلا الله لا إله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائیو، آپ جو بھائی ہیں ان کے سوالات جوابات انشاءاللہ وہ دینے کی کوشش کریں گے. ایک دفعہ پھر آپ بھائیوں کے سامنے حاضر ہیں. انشاءاللہ اگر کسی بھائی کا سوال ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ جوابات دینے کی کوشش کریں گے. جس کسی بھائی کا سوال ہو انشاءاللہ اپنا سوال نیچے ٹیکسٹ میں لکھ لے. اس سے پہلے کہ میں سوال جواب کی نشست شروع کروں، چھوٹی سی بات یہ ہے کہ بریلوی اب کچھ دنوں بعد عید میلاد النبی سیلیبریٹ کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہے، تو اس لیے ہم یہ سیلیبریشن کرتے یا عید میلاد النبی مناتے ہیں. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ قیامت کے روز اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آواز دے کہ جس کسی شخص نے عید میلاد النبی منائی ہے وہ لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہو جاؤ، اور جس نے نہیں منائی وہ رائٹ سائڈ پر کھڑے ہو جاؤ، تو آپ کا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے؟ انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے؟ نہیں. کیا آپ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں. علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے؟ نہیں. تمام صحابہ ایک طرف ہوں گے. پھر تابعین کی طرف آ جائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، مالک، کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ انہوں نے سیلیبریٹ نہیں کیا. تمام تبع تابعین کی طرف آ جائے، کیا انہوں نے عید میلاد النبی سیلیبریٹ کیا ہے؟ تمام محدثین کی طرف آ جائے، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کسی نے سیلیبریٹ نہیں کیا وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر چلے جائے. تو تمام محدثین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہوں گے. جس نے سیلیبریٹ کیا ہے بریلوی، صوفی، جو مردار عقیدے رکھتے ہیں وہ اسی طرف ہوں گے. تو یہ آسان سا، وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے کہ افلا یتدبرون، آپ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ عقل والوں کے لیے سادہ سوال ہے. آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو. یہ نہیں کہ سال بھر بدعات اور سب کچھ کرو اور پھر ایک دن آ کر مجھے نبی سے محبت ہے، اور نبی کی محبت کا اظہار بھی ایسا کہ شرکی اشعار تم پڑھتے ہو، سارے نبی فلان اور فلان، اور اگر محمد کو محمد نہیں مانا تو سمجھو یہ دغا باز نہیں، یہ اشعار بھی پڑھتے ہو. پھر مخلوط مکس، عورتیں بھی بیٹھے، مرد بھی بیٹھے، کیا ہے نبی سے محبت کا اظہار. اسی محفل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت کو ترک کرتے ہیں. دیکھ لیں کتنی جہالت ہے. جماعت نماز اس کو ترک کرتے ہیں، کیوں؟ کہ ہمیں نبی سے محبت ہے. محترم بھائیو، سب کو پتہ ہے کہ یہ عید میلاد، عید کہتے مطلب آپ کو پتہ ہے خوشی کا تہوار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس یہ ان کے بقول جس تاریخ وہ پیدا ہوئے تو اسی تاریخ وفات بھی ہوئے تھے. اگر کسی گھر میں مثال کے طور پر شادی ہو اور اسی روز اس گھر میں کوئی شخص وفات پائے، کس چیز کا غلبہ زیادہ ہوگا؟ غم کا یا خوشی کا؟ غم کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے محترم بھائیوں. تو اس وجہ سے یہ سیلیبریشن کرنا عید میلاد نبی کی، یہ سب یہ اغیار کی، یہ کرسچن سے لوگوں نے لیا ہے. محترم بھائی، کرسچنز 25 دسمبر کو کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو صوفیوں نے آ کر کہا کہ اوکے ہم بھی ان کی کہتے ہیں کہ کاپی کر لیتے ہیں. وہ 25 دسمبر سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرتے. تو یہ کام بالکل اغیار کے ہے میرے بھائیوں. مطالعے سے یہاں کیا کاروبار کے مطالبہ ایک قاعدہ یاد کر لے اویس بھائی کہ جو کام شریعہ نے منع کیا ہو وہ حرام ہے. اب اگر کوئی شخص آپ کو کہتے ہے کہ یہ کام حرام، یہ حلال، نہ، آپ کو حلال پر دلیل نہیں دینی ہوگی. جو شخص کہتے ہے کہ یہ حرام ہے اس کو دلیل لینے ہوگی. اصول 3 طرح کے ہے، یہ 3 اصول اپنے ساتھ یاد کر لے، آپ کو اس میں بہت سا فائدہ ہوگا.
پہلے عبادت ہے، عبادت میں توقیف ہے. آپ کو دلیل لے کے آنی ہوگی کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. مجھے دلیل لے کے نہیں آنی کہ یہ منع کیا ہے، نہیں. مثال کے طور پر یہ بریلوی کہتے ہیں کہ آپ دلیل لے کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد سے منع کیا ہو یا ہو ذکر سے منع کیا ہو. نہیں، یہ عبادت ہے. عبادت میں تمہیں دلیل لینے یعنی تم کو دلیل دینی ہوگی کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. مثال کے طور پر صبح کے 4 رکعت ہے، 2 سنت ہے، 2 فرض. ایک شخص آ کر کہتے کہ میں 10 رکعت پڑھتا ہوں. اب وہ شخص کہتے کہ مجھے دلیل لے کے آؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رکعت سے منع کیا ہے. کیا کدھر حدیث ہے؟ نہیں. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا کہ جس کو میں نے نہیں کیا وہ رد ہے. تو یہ ثابت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد نہیں کیا، یہ دین نہیں ہے. فلان کام نہیں کیا، دین نہیں ہے. تو عبادت میں جو شخص کوئی عمل کرتے ہے اس کو دلیل لے کے آنی ہوگی، یہ قاعدہ. دوسرا ہے کاروبار، خوراک. اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص کہتے کہ یہ حرام ہے، جو شخص کہتے کہ یہ حرام ہے، اس کو دلیل لے کے آنی ہوگی. مثال کے طور پر مجھے کسی شخص کو دلیل نہیں دینی ہوگی کہ پیزا حلال ہے، پیپسی حلال ہے، چوئنگم حلال ہے، بسکٹ حلال ہے. نہیں، یہ حلال ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے کہ طیبات کو تم کھاؤ. اب اگر کوئی شخص کہتے کہ نہیں مجھے یہ چیز حرام ہے، اس کو دلیل لے کے آنی ہوگی. یہ شریعت کے اصول سے یہ قواعد ہے. فرج میں عورت اور اپنی کنیز کے علاوہ جو جہاد میں تمہیں مل جائے اس کے علاوہ تمام فروج تم پر حرام ہے. یہ قواعد ذہن نشین کر لے. کپڑوں کے بارے میں بھی ایسی کہ تمام قسم کا لباس حلال الا کہ شریعہ نے جو منع کیا ہو وہ حرام ہو جائے گا. محترم بھائیوں، تم امر کی پیداوار ہو، گلے من کے رحم خور. امیر شیخ بھائی علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے اختلافات اس وجہ سے ہوئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اختلافات. عثمان رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھے. جب ان کو خوارج اور شیعوں نے شہید کیا تو معاویہ یہ یمن میں شام میں والی تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم عثمان کا بدلہ لے لو. علی خلیفہ المسلمین جب بنے تو معاویہ نے ان کو کہا کہ تم ان لوگوں سے بدلہ لے لو. انہوں نے کہا کہ ابھی حالات ایسے ہیں، اگر میں ان پر شروع کروں تو آپس میں اختلافات زیادہ ہو جائیں گے، مجھے تھوڑا موقع دے دو. معاویہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ موقف بنا کہ نہیں، جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیا جاتا ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے. تو اس وجہ سے اختلافات ہوئے اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی، جنگ صفین، اور پھر جنگ جمل، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی، جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے. لیکن حق اس میں علی رضی اللہ عنہ تھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ عمار ابن یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو اس میں حق علی کا تھا، لیکن دونوں مجتہد تھی. المجتہد یصیب و یخطی، مجتہد سے خطا بھی ہوتے اور صحیح بھی ہوتے ہیں. ہم صحابہ کے بارے میں منہ نہیں کھولتے کوئی ایسا تھا، وہ فلانی تھا، ڈنگانی تھا. نہیں، صحابہ کسی شخص سے، تابعین سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر اچھے ہیں، عمر بن عبدالعزیز یا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ تو انہوں نے کہا کہ معاویہ کی جو گھوڑا ہے اس کے ناک میں جو گرد ہے وہ عمر بن عبدالعزیز سے اچھی ہے. یعنی صحابہ کے بارے میں ایسا نہ کہو کہ صحابہ سے فلان اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میرے صحابہ ہے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں زبان درازی بالکل جائز نہیں ہے. محترم بھائیو، ہم کے سورۃ فاتحہ امام کی پیچھے بالکل پڑھنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بالکل معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، وہ تھے بعض اور صحابہ تھے وہ وحی لکھا کرتے تھے. داڑھی رکھنا کیا سنت طریقہ کیا؟ داڑھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کے لحاظ سے سنت ہے، یعنی طریقوں کو سنت کہتے ہیں. اور یہ حکم کے لحاظ سے، فقی اصطلاح سے یہ فرض ہے. داڑھی کتنی رکھنی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے داڑھی کاٹی ہو، کسی بھی حدیث نہیں میں. وہ حدیث جو ترمذی میں نقل ہے کہ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاٹتے اور ادھر سے، وہ حدیث ضعیف ہے،
وہ حدیث ضعیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں۔ وہ کہتے کہ وعفو لحیہ، اپنی داڑھی کو چھوڑو، وعفو کس کو کہتے ہیں؟ پورا پورا چھوڑ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت ہے، ابن عمر سے، ابی ہریرہ سے، کو ایسا کرتے تھے، اور جو اس سے آگے تو اس کو کاٹ لیتے تھے۔ اب اس سے جو زیادہ ہے وہ کو کاٹنا جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ جواز کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے جو زیادہ ہوگا اس کو کاٹ لے، اور افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کو پورا چھوڑو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رال نعمان کا ذکر کی حدیث میں ہے، اس کا منع نہیں ہے، عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ والبس ما شئت، جو چیز تمہیں چاہے اس کو پہن لو، اور مخیلہ سے اپنے آپ کو دور کرو، یعنی تکبر سے دور کرو۔ تو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ تمام جو اوڑھنے کے کپڑے جائز ہے، الا کہ شریعت نے جس چیز کو منع کیا اس کو ہم نہیں پہنیں گے۔ میں نے پہلے اس کے بارے میں بتایا محمد افضل بھائی کی یہ بدعت ہے، 12 ربیع الاول سیلیبریٹ کرنا، یہ حرام ہے، ناروا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 ایئرز نبوت کے بعد گزارے ہیں، کبھی بھی انہوں نے صحابہ کو نہیں کہا کہ میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو، عید میلاد ہے، کسی بھی صحابہ سے نقل نہیں ہے، خلفاء راشدین۔ اگر یہ دین ہوتا بھائیو، دین ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر عمل نہیں کیا؟ یہ بریلوی ہمیں کیا کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل نہیں کیا؟ اوکے، یہ کہتے کہ اس سے بھول گیا۔ کیا خلفاء راشدین نے اس دین پر عمل نہیں کیا؟ اس سے بھی وہ بھی بھول گئے اس کو سیلیبریٹ کرنا۔ مثال کے طور پر اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے محترم بھائی۔ سرخ، جو فل سرخ ہو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فل سرخ جس میں اور رنگ مکس نہ ہو، جس میں اور رنگ مکس ہو، جیسے میری ہے سفید بھی ہے، یہ جائز ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ رنگ کا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھا اور وہ بہترین لگ رہے تھے۔ اس میں جو کمپلیٹ سرخ ہو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ جائز نہیں ہے، لیکن جس میں مکس کلرز ہو جیسے میری یہ ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ انسٹالمنٹس پر کسی چیز کو لینا جو قسطوں پر کہتے ہیں، یہ حرام ہے بھائیو۔ بہت سے علماء اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلیئر کٹ حدیث ہے کہ من بیعتین فی بیع، جس نے کسی چیز میں 2 بیعیں کی، مثال کے طور پر میں اس کو قرض لیتا ہوں، مثال 1,00,000 پر، اور کیش دیتا ہوں 50,000 پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا اس کو سود لے گا یہ شخص یا کم قیمت لے گا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ کہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت نقل ہے کہ ان کان بنقد فبکذا، اگر تم اس کو نقد پر لیتے ہو اتنا ہے، ان کان بنسیہ بکذا، اگر نسیہ پر لیتے ہو اتنا، وہ کہتے کہ یہ سود ہے۔ کل قرض جرى منفعة فهو الربا، صحابہ کہتے کہ جو قرض تمہیں منافعت دے دے یہ حرام ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ انسٹالمنٹس پر کسی چیز کو لینا حرام ہے بھائیو۔ تصویر کرنا ہے، تصویر کے بارے میں محترم بھائیو، تصویر مختلف قسم کی ہے۔ ایک ایسے جو مصور اپنے ہاتھ سے بناتے، یہ تو حرام ہے۔ اشد العذاب یوم القیامت المصورون، حدیث ہے۔ ایک ایسی تصویر ہے کہ کیمرے پر تم نے کھینچ لی یا موبائل پر تم نے اس کو پرنٹ کروا لی، یہ بھی حرام ہے۔ تصویر شریعت نے کیوں حرام کی ہے؟ 2 علت ہے مین۔ ایک، اس سے شرک پیدا ہوتا ہے کیونکہ بڑا اسٹیچو بنا کر اس کو سجدہ کرو۔ دوسرا، یہ اللہ کی خلقت کے ساتھ اپنے آپ کو مشابہت کرنا، تو اس وجہ سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس علت کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کس چیز میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی شخص وہ تصویر کھینچتا ہے کیمرے پر یا موبائل پر، اس کو پرنٹ کرواتا ہے، تو اس میں وہ والی علت پائی جاتی ہے جو ہاتھ سے ہے۔ ایک تو اس کی عبادت ہو سکتی ہے، دیوار پر اس کو چپکارو، سجدہ کرو۔ دوسری، یہ اللہ کی خلقت سے مشابہت کرنے۔ اس سے استثناء کون سی تصویر ہے؟ جو پیسوں پر تصویر ہو یا ڈرائیونگ لائسنس ہو یا پاسپورٹ ہو، وہ استثناء ہے، کیونکہ اس کا کوئی اور راہ ہی نہیں ہے۔ ایسی تصویر بھی جائز ہے جو مثال نیچرل سینریز ہو، سورج و چاند، یہ بھی جائز ہے۔ یہ موبائل میں جو تصویر یعنی پرنٹ نہ ہو، ایسی لیفٹ ہو جائے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ الیکٹرک ویوز ہے، یہ نہ پرنٹ ہوا ہے یہ نہ چھپا ہوا ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس مثال کے طور پر میں آئینے کے سامنے ہوں، میرے سامنے تصویر دکھ رہی ہے، جب میں ہٹ جاتا ہوں تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ یا پانی میں ہماری تصویر ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں جب ہم پانی سے ادھر ہو جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں رہتا۔
اسی طریقے سے یہ اسکرین جب اس کو ہم آف کر لیتے تو کچھ بھی نہیں رہتا. اسی طریقے سے اگر یہ حرام ہو جائے تو پھر ہمارے جو آنکھیں ہیں اس میں بہت سے میگا پکسل تصویر سیوز ہوتے ہیں محترم بھائی، بہت سی تصاویر مختلف اشیاء کی. اگر یہ پھر حرام ہے تو پھر آنکھوں کو بھی نکالنا ہوگا، تو یہ پھر حرام نہیں ہے. افضل یہ کہ اس سے بھی دور رہ جائے. کیا مرد عورت کی شرمگاہ کو لگا سکتے؟ اس سے دور رہنا چاہیے محترم بھائیو، اس سے دور رہنا چاہیے. اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے، منہ کا کینسر اس سے پیدا ہوتا ہے. یہ جائز نہیں، کیونکہ اس شرمگاہ میں منی مزی ہوتی ہے. منی کے بارے میں تو اختلاف ہے، مزی تو یہ نجس ہے، اور نجس چیز یہ اپنی منہ کو لگانی یہ جائز نہیں ہے محترم بھائیو. سوال ایک کے کرے بھائی، تقریباً بہت سے لوگ اس کو سوال ٹیپ کر رہے ہیں. ایک سوال کرے کہ میں اس کو دیکھ لوں اور نمبر بنمبر اس کو جواب دے دو انشاءاللہ بھائیو. محترم علی سعید بھائی کا سوال ہے کہ جو تبلیغی بھائی 3 روز 40 روز ہی لگاتے اور کہتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ بالکل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. کسی بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ نہیں ہے کہ بستر اٹھا کر جاؤ اور کسی جگہ 3 روز اور 40 روز اور پھر اس کو دین بھی سمجھنا. ایک روز اگر 40 روز سے کم ہو کہتے کہ نہیں آپ کا یہ جو طریقہ یہ پورا نہیں ہوا، آپ کو اجر نہیں ملے گا. ہم کہتے کہ یہ کس نے کہا کہ ایسا کرو؟ تم صحابہ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. صحابہ جب گھر سے نکلتے تھے وہ تلوار کے ساتھ نکلتے تھے. یہ بسترے لے کے جانا، دعوت کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، لیکن اس طریقے سے دعوت کرنا کہ صرف فضائل بیان کرنا، اور فضائل بھی وہ شخص بیان کرے جس کے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو کہ اللہ ایک ہے. اپنے نبی کو اللہ کہتے کہ دعوت میں یہ فرض ہے کہ تم کسی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو، اس کا تمہیں پہلے پتہ ہی یا نہیں. مثال کے طور پر یہ کہتے کہ ہم میں پورا دین کیسے آئے گا. تبلیغیوں کو پورے دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، صرف 6 نمبر ان کو پتہ ہے، وہ بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں. پوری 40 سال زندگی گزار لیتے ہیں تبلیغ میں، پھر بھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح طریقے کی نماز کا پتہ نہیں ہوتا. تو 40 سال میں کوئی شخص شیخ الحدیث بن جاتا ہے، شیخ التفسیر والقرآن بن جاتا ہے. ان کو 40 سال میں صرف یہ ہے کہ بس 6 نمبر ہے، اور اس میں بھی ان کو پوری معلومات نہیں ہوتی. پھر جو فضائل اعمال یہ پڑھتے ہیں اس میں من گڑت قصے بھی ہوتے ہیں، من گڑت چیزیں بھی ہے، ان کو پتہ نہیں، یہ نقل کرتے ہیں، دین سمجھ کر لوگوں کو نقل کرتے ہیں. ایسے گناہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو کوئی شخص میری طرف کوئی ایسی چیز نسبت کرے جس کا مجھ سے ثبوت نہ ہو، یہ اپنی جگہ جہنم لے لے. یہ بدعت ہے محترم بھائی، بدعت ہے، کیونکہ یہ اس کو دین سمجھتے ہو، یہ دین نہیں ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، یہ مردود ہے. کیا غسل کر سکے؟ کیا ننگے غسل کر سکتے ہیں اگر ہے اپنی شرمگاہ؟ بالکل ننگے ہو کر غسل کر سکتے ہیں محترم بھائیو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی گناہ کا کام یہ نہیں ہے. یہ ہے کہ غسل کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من مس الذکر فلیتوضأ، جس نے ذکر کو ہاتھ لگایا، اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، وہ وضو کر لے. اس میں پھر 3 شرط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ ننگے ہو کر ہاتھ لگائے، شوق سے ہاتھ لگائے، اور یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ پام جو انگریزی میں کہتے ہیں، اس سے ہاتھ لگائے تو وضو پھر ٹوٹ جاتا ہے. اس کی احتیاط کرنی چاہیے. ننگے ہو کر غسل کرنے میں کوئی فرق نہیں. ایک سوال کرے بھائی، سوال بہت زیادہ ہے. میرے موبائل کی اسکرین اتنی چھوٹی ہے، مجھے ایک سوال بھی صحیح نہیں دکھتا، اور آپ 5 6 7 سوال کر لیتے ہیں تو یہ مشکل ہو جاتی ہے محترم بھائی. ایک سوال کر لے کہ میں اس کو آسانی سے جواب دے دوں. احمد علی کے نیچے جو بھائی سوال کرے وہ کیا بنا اذان سنے نماز پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے طارق تاج بھائی، لیکن یہ ہے کہ مردوں پر مسجد میں نماز یہ فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی گھر جلانا چاہتا ہوں جو اذان سنتے ہیں اور وہ پھر مسجد نہیں جاتے. تو مرد پر مسجد میں نماز پڑھنا ضرور ہے، لیکن کوئی شخص پڑھ لیتا ہے، کیا نماز ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے.
کہ انسان بالکل انسان اشرف المخلوقات ہے محترم بھائیو، لیکن وہ انسان جو قرآن و حدیث پر عمل کرے، وہ نہیں جو شرک بدعت کفر اور وہ کرے، پھر وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بدترین حیوان سے بھی وہ ہے جو اللہ کی دین پر عمل نہ کرے، کفر اختیار کرے۔ بینس حلال ہے یا حرام ہے؟ ابھی تک اس بھائی کو یہ پتہ نہیں کہ بینس حلال ہے یا حرام ہے، شاید یہ سوچتا ہے کہ ابو حنیفہ نے اس کو حلال کیا ہے۔ یہ بالکل من گڑت، اور آپ کی وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کو 20 منٹ تک ایسا بیان کر رہے تھا کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے ہدایت مل جاتی۔ یہ بات نہ کرو کہ بینس حلال ہے حرام ہے۔ اگر یہ حرام ہے، آپ کا سوال یہ ہوگا نا، مقلدین پوچھتے ہیں کہ بینس حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ حلال ہے، کہتے کہ قدر کس نے اس کو حلال کیا؟ ان کے ذہن میں بینس کو ابو حنیفہ نے حلال کیا ہے۔ عجیب بات ہے، حلال الحرام ابو حنیفہ بھی کر لیتا ہے۔ عجیب، وہی منقطع ہو گئی ہے اور حلال الحرام ابو حنیفہ بھی کر لیتا ہے۔ یہ کتنی حماقت کی بات ہے، کتنی کفر کی بات اب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو۔ ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں، کیا ابو حنیفہ سے پہلے بینس حلال تھا یا حرام تھا؟ اگر حلال تھا، کس چیز میں حلال تھا؟ اب آپ کا جواب یہی ہوگا کہ قرآن و حدیث، تو ہمارا جواب آپ نے دے دیا نا۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں، ابو حنیفہ کے زمانے سے پہلے یہ حرام تھا، ابو حنیفہ نے اس کو حلال کیا، تو آپ نے ابو حنیفہ پر کفر کا ٹاپا لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ حرام اور حلال صرف اللہ کر سکتا ہے۔ بالکل ہم صحابہ کو حجت مانتے ہیں، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ اگر صحابی کا قول موجود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث نہ ہو، صحابہ نے علم الغیب، نماز، عقیدے کے بارے میں بات کی، تو بالکل وہ حجت ہے۔ ایک طرف دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مرفوع، دوسری طرف صحابی کا قول ہے، تو اس صورت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث لیں گے۔ یہ تمام ائمہ اربعہ، تمام مذاہب کا اصول ہے، لیکن بعض لوگ جاہلانہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ نہ ماننے کا کیا معنی ہے؟ ایک عیسائی آپ کو کہتے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، آپ سوال پوچھیں گے کہ میں کیسے نہیں مانتا؟ کیا میں اس کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا؟ بالکل میں نہیں مانتا۔ اگر کہتے ہو کہ اللہ کا نبی ہے تو میں تو مانتا ہوں ایسا۔ تو یہ مقلدین، یہ جاہل، یہ بھی یہ سوال کرتے کہ آپ صحابہ کو حجت نہیں مانتے، کہ یہ تو آپ کے کتب ہے۔ میرے پاس یہ نور الانوار موجود ہے بھائی، نور الانوار، یہ حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے 191 صفحہ پہ لکھا ہے کہ صحابی کی حدیث اگر آ جائے اور ہمارے عقل کے خلاف ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی رسپیکٹ ہے محترم بھائیو۔ صحابی کی حدیث، اور کس کو انہوں نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے؟ انس بن مالک، ابن عمر، ابن عمر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی پیروی کرتا تھا، اس کی مثال دے رہی۔ اگر اس کی حدیث آ جائے اور ہمارے عقل کے خلاف ہو، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ صحابی کی بہترامی محترم بھائیو۔ قبر پر اذان دینا بالکل غلط بات ہے محترم بھائیو۔ قبر پر اذان قرآن پڑھنا بالکل ثابت نہیں ہے، یہ بدعت میں شمار ہوتے ہیں۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ قبر کی اس طرف اس طرف سورہ بقرہ کے اول و آخر پڑھو، وہ ضعیف روایت ہے، ابن عمر کی روایت ہے وہ۔ وہ اہل الحدیث ہے ذوالقرنین بھائی، مکہ مدینی والے جو ہیں وہ اہل الحدیث ہے۔ میرے پاس شیخ عثیمین، شیخ بن باز، تمام کے فتاوی موجود ہے۔ ان کا منہج یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی پیروی کرنی چاہیے۔ محترم بھائی، اس میں کیا بری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں، ہماری دعوت یہ ہے کہ ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد، اوزاعی، تمام محدثین علماء تابعین کے بعد اگر دلیل پر ہو لے لو، اگر بے دلیل ہو احترام کے ساتھ چھوڑ لو۔ اس میں کون سی بری بات ہے؟ یا رسول اللہ کہنا، یہ اگر مدد کے لیے کہتے ہو کہ میری مدد کریے، شرک ہے۔ من مات وهو يدعو من دون اللہ دخل النار، جو کوئی اللہ کے بغیر کسی اور کو آواز دے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یہ لوگ مشرک کے زمرے میں شمار آتے ہیں۔ کتنی جہالت کی بات ہے محترم بھائیو، کتنی جہالت کی بات ہے۔ ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر اللہ کی قسم قرآن پڑھتے تو یہ کبھی یہ نعرہ نہ لگاتے کہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں محترم بھائی، ہر نبی کی دعا موجود ہے۔ زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربی سورہ مریم میں، اے رب میرے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بیٹا دے دے۔
آدم علیہ السلام کی دعا ذکر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعا ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ذکر ہے، ربی زدنی علما۔ تمام انبیاء قرآن سے ان کی دعا اٹھا کر دیکھ لے، کدھر بھی مردوں کا، نبی کا، فلانی کا ذکر نہیں ہے۔ پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا فلان یا فلان۔ کہتے ہیں نماز جنازے کی فوراً بعد فوراً بعد دعا، یہ بدعت ہے محترم بھائی۔ نماز جنازہ ہو جاتی پر کہتے کہ دعا کر لے، یہ نماز جنازہ کیا چیز تھی؟ یہ دعا تھی نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یہ دعا تھی، اور کون سی دعا کرنی ہے؟ تو یہ بدعت ہے۔ نزدیک ہے محترم بھائی، امام مہدی کا نزول بہت نزدیک ہے ظہور، کیونکہ جو حالات حدیث سے ہمیں ثابت ہوتی ہے، قیامت کے جو چھوٹے علامات ہیں وہ تمام ظہور ہو چکے ہیں، بڑے علامات اب رہ چکے ہیں، تو بڑے نزدیک وہ آئیں گے۔ سفارش سے یہ مراد ہے عمار بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنی امتیوں کی۔ اس کے مختلف سٹیجز ہے۔ ایک سٹیج ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ سبحانہ وتعالی سے کہیں گے کہ میرے امت کے جو صالحین ہیں، جن کے درجے کم ہیں، ان کے درجے بلند کرو۔ ایک یہ کیٹیگری ہے۔ بعض ایسے ہوں گے جو مطلب کچھ گناہ انہوں نے کیے ہو، اللہ سبحانہ وتعالی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے گا کہ ان کو جنت میں داخل کرو۔ گناہ کچھ ہوں گے۔ بعض کے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا کہ ان کو جہنم سے نکال دو، جا چکے ہوں گے کہ نکالو۔ تقریباً سفارش کی 6-8 کیٹیگری ہے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت میں داخل کرو۔ تو مختلف ادوار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز بھی ہمارے فکر میں ہوں گے اور ہماری سفارش کریں گے۔ انشورنس کرنا، لائف انشورنس، باڈی انشورنس، کار انشورنس، موٹر انشورنس، پراپرٹی انشورنس حرام ہے محترم بھائیو، یہ حرام ہے، حرام۔ ہم تبلیغ کے خلاف نہیں ہے بھائی، میں تبلیغ نہیں کر رہا، تبلیغ کے خلاف نہیں، تبلیغ جماعت کے خلاف ہے، جنہوں نے اپنا ایک طرز بنایا ہے جو قرآن و حدیث سے بہت مخالفت رکھتا ہے محترم بھائی۔ ہم تبلیغ کے خلاف نہیں ہے محترم بھائیو۔ محسن بھائی کون سا سوال ہے؟ سوال دوبارہ رکھنا۔ یہ رومال جو میں نے پہنی ہے نا، اس کو تقنع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تقنع۔ ہم اہل الحدیث سے تو اپنی ہر اعمال کا ثبوت بھی دیں گے۔ بخاری اٹھا کر دیکھ لے کتاب اللباس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے متقنعاً، انہوں نے ایسی چادر پہنی تھی اسی حالت میں جیسی میں نے پہنی ہے۔ تو یہ بھی ثابت ہے محترم بھائیو۔ لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ لباس میں مجھے آپ کو دلیل نہیں دینا ہوگی، میں پگڑی پہن لوں، کون سی چیز بھی پہنوں، جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمران خان سے تنخواہ لینا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، یہ بالکل شرک ہے محترم بھائی۔ لبیک یا رسول اللہ کہنا اگر مدد کے لیے کوئی شخص کہے تو یہ شرک ہے محترم بھائی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ابرار بھائی یہ کہنے کی بات ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ میں تبلیغوں کے پاس بیٹھا تھا ایک دفعہ، مجھے انہوں نے سلام کیا کہ ادھر سے ہو فلانے، مجھے نہیں جانتے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائیو آپ یہ فضائل اعمال سے درس دیتے ہیں، یہ بخاری پڑھی ہے اس سے دے دے، اس میں سی حدیث موجود ہے۔ کل جب میں آیا میں نے ان کو سلام کیا، میرا سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ ہمارا ایک قریبی رشتہ دار ہے، وہ جاتا تھا ان کے ساتھ، اور رفع الیدین کرتا تھا۔ ان کو کہا کہ آج کے بعد اگر تم آئے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا ایسا کریں گے، کیونکہ تم اپنے لوگوں کے عقیدے خراب کرے، کیوں تم رفع الیدین آمین کرتے ہو۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طریقے کیسے آئیں گے؟ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے موقع دے دے، میں بیان کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے بیان کر دوں گا۔ کیا یہ ان پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، یہ صرف
کہنے کی باتیں ہیں محترم بھائیوں کہ مجھ میں اور آپ میں نبی کے پوری طریقے کیسے آئیں گے. تبلیغ جماعت صرف فقہ حنفی کو کی دعوت دیتی ہے، اس میں بھی دیوبندی طریقے کی طرف دعوت دیتی ہے، پوری دین کی نہیں. یہ جھوٹ ہے محترم بھائیوں. اگر مرض کے ہاتھ پاؤں وضو کیسے کرے؟ اگر خود نہیں کر سکتا محترم بھائی دوسرے لوگ ان کے لیے کر لے، دوسرے لوگ کر لے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی شخص موجود نہیں ہے، تو پھر ویسی نماز پڑھ لے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیت ہے کہ جتنی آپ کی وسو اتنی آپ عمل کرو. تو پھر ویسی نماز پڑھ لے. اگر کوئی بھی شخص نہ ہو اس کو ہیلپ کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، پاؤں بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر ہے. قرآن کہتے انا بشر مثلکم، میں قرآن سورہ کہف میں آخری آیت ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری طرح سے بشر ہوں. درجہ ان کا بڑا ہے لیکن بشر ہے، انسان ہے. وطر کا طریقہ کون سا؟ وطر کا 1 رکعت بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہے، 5، 7، 9 سب ثابت ہے محترم بھائیوں، سب ثابت ہے. اور طریقے اس کے بہت طولانی ہے تو اس کی طرف نہیں جائیں گے. عبد الجبار خان آپ کا کون سا سوال ہے؟ ریسپیکٹ آف اللہ. مجید بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفضین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے رفع الیدین چھوڑی ہو، کسی بھی حدیث میں، صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. نمازی کے سامنے گزرنا یہ حرام ہے محترم بھائیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکات میں نقل ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کا گناہ پتہ چل جائے یا یقیف 40، وہ 40 کا ہے، پھر حدیث میں کہ سال تک یہ کھڑا ہونا پسند کرے گا، نہ کہ یہ نمازی کے سامنے گزر جائے. کیسے مشابہت میں سے میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کی طرح بشر ہوں، یہ دیکھیے کیا نور سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، بیٹیاں تھی. صحیح حدیث مشکات میں نقل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب سجود سہو میں نقل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت نماز پڑھ لی، پھر جب نماز سے سلام پھیر لیا تو صحابہ نے ان کو کہا کہ یا رسول اللہ ازید الصلاۃ، کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، زیادہ تو نہیں ہوئی. تو اس نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعت پڑھی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بشر مثلکم، میں آپ کی طرح بشر ہوں، مجھ سے خطا ہوتی ہے. اگر خطا کسی سے ہو جائے تو سجود سہو کر لے. عورتوں کا قبر پر جانا جائز ہے، لیکن ادھر غیر شرعی عمل نہیں کریں گے. مثال کے طور پر ادھر سے خاک کھانا اور نمک کا لینا اور جنڈے کو اپنے اوپر مل لینا، یہ چیزیں نہیں جائز نہیں ہے. جانا ان کا جائز ہے. میں نے بالکل پڑھی ہے مفتی حافظ الرحمان. میں حنفی نہیں ہوں کہ بس جو حدیث میری مذہب کے موافق ہو اس کو میں پڑھوں گا. 9 بھی پڑھی ہے، 3 بھی پڑھی ہے، 5 بھی پڑھی ہے، 1 بھی پڑھی ہے. الحمدللہ یہ حدیث کی صفت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا، یہ مقلدین کہتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب آ جائے تو امام کا قول نہیں لیتے. اس کی مثال یہ وطر کی نماز ہے. 3 رکعت، 1 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 سب ثابت ہے. 3 کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں پڑھتے. 3 بھی پھر 2 طریقوں سے صحیح حدیث میں نقل ہے، اور جو حنفی پڑھتے یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے. جو ضعیف ہے اس کو لیتے ہیں، جو صحیح حدیث ثابت ہے اس کو نہیں لیتے. جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے، اس میں ہوا نہیں ہے ٹائروں میں، تو بس بے ہوا گاڑی چلا رہے ہو تم. وضو کا طریقہ قرآن حدیث صاحب، اگر قرآن و حدیث میں وضو کا طریقہ نہیں، کوئی آپ کے امام کو وہی ہوئی تھی کہ قرآن و حدیث سے وضو کا طریقہ بتائے ہم. اپنی طریقہ کا معنی یہ نہیں کہ نبی میرا جیسا ہے، میرے جیسا نہیں. انسان ہے لیکن انسانوں میں درجے ہے. انبیاء، صالحین، شہداء، صادقین درجے ہے. انبیاء بڑے درجے پر ہے لیکن ہے انسان. عورت قبر پر جا سکتی ہے محترم بھائیو. سونے کی انگوٹھی بنانا مردوں کے لیے حرام ہے محترم بھائیو، حرام.
اللہ آپ کے والدین کو صحت نصیب کرے. امیر شیخ بھائی اللہ ان کو صحت نصیب کرے. نظر گل کا سوال ہے کہ مثال کے طور پر میں مسجد میں آتا ہوں, 2 رکعت ہو چکی ہے, امام نے پڑھی ہے, اور میں 2 رکعت اور امام کے ساتھ میں نے پالی, تو باقی 2 رکعت میں کیسے پڑھوں؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لے, امام کے ساتھ آپ نے جو نماز پالی وہ آپ کی پہلی نماز ہے. فہو اول الصلاۃ, کا آپ کی پہلی نماز وہ شمار ہوگی. مصنف ابن ابی شیبہ میں عمر لانو کی روایت ہے. مثال کے طور پر آپ آئے 2 رکعت پاڑی, تو آپ کی پہلی 2 رکعت ہو چکی ہے, اب باقی جو 2 رکعت رہ چکی ہے وہ آپ کی آخری 2 رکعت ہے. اسی طریقے سے پڑھ لے, آپ نے 2 رکعت پہلی پڑھ لی ہے, تیسری اور چوتھی آپ کی رہے گی, اس کو پڑھ لے. شیعہ کافر ہے کیونکہ ان کے عقائد تمام مسلمانوں کے خلاف ہے. شیعوں کا کوئی بھی عقیدہ قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے محترم بھائیوں. آذان سے لے کر عقیدے کے اعمال کے تمام اعمال ان کے قرآن و حدیث کے خلاف ہے محترم بھائیوں. خام وحدت الوجود کا عقیدہ یہ ہے محترم قیوم بھائی کہ یہ سب مان لینا کہ دنیا میں جو بھی موجود ہے یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے. مثال کے طور پر پانی ہے یا برف ہے, پانی لے لے, پانی سے برف بھی بنتے ہیں, وہ پگھلتے ہیں دریا کی شکل میں, تو تمام مین جز کیا ہوا پانی. تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میں پیدا ہوں میں بھی اللہ کا جز ہوں, احمد بھی جز ہے, یہ گائے بھی جز ہے, یہ بکری بھی جز ہے, جو ہندو کا عقیدہ ہے محترم بھائیوں. اور بدقسمتی سے کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کی اکابر جیسے امداد اللہ مکی اپنی کتاب میں کلیات امدادیہ 219 صفحہ پر کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ بالکل حق اور صحیح ہے. افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے. جانے کی دلیل یہ ہے انصار بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں تمہیں زیارت القبور سے منع کیا تھا, الا فزورها, آپ جا سکتے ہو. یہ حکم مرد عورت تمام کے لیے شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتاب الجنائز شیخ البانی نقل کیا ہے کہ وہ قبر پر بیٹھی تھی عبد الرحمن کی, ادھر گئی تھی. ایک شخص نے کہا کہ یا ام المؤمنین, آپ قبرستان میں خبر پائی ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا. اس نے کہا کہ یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, بعد میں انہوں نے اجازت دے دی, تو یہ جائز ہے. خاون سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے محترم بھائیوں. 4 مہینے سے زیادہ یہ صحیح نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت میں باہر گھوم رہے تھے کہ اپنی حال احوال لوگوں کی جان سکے, تو ایک عورت کو انہوں نے سنا کہ وہ اشعار پڑھ رہی تھی, اس میں یہ کہا کہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں زنا کر لیتی. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹی حفصہ کے پاس ہے اور کہا کہ عورت سے جب خاون کتنی دور ہو وہ گزارا نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ 4 ماہ. پھر اپنے خلافت میں انہوں نے 4 ماہ رکھ لیے اپنے مجاہدین کے لیے کہ اس سے زیادہ عرصے تک آپ دور نہیں رہ سکتے. حدیث سے قرآن و حدیث سے وضو کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے. بسم اللہ, لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. وضو پڑھ لے, آپ نے ہاتھ دھو لے, ہاتھ منہ اور ناک کے لیے پانی لے لیا, ایک چلو سے ناک اور کان دونوں کے لیے پانی ایسے لے لیا, پھر منہ, سر کا مسح, ہاتھ دھو لی, سر کا مسح اور پاؤں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سادہ طریقہ ہے. اس میں پھر خلال ہے, انگلی کا خلال, اور جو پاؤں کا جو داڑھی ہے اس کا خلال ضعیف حدیث میں نقل ہے. اگر کسی نے کر لیا تو ٹھیک ہے, 3 سے زیادہ دھونا نہیں چاہیے. اگر انسان اچھا کام کرے اور اس کے گھر والے ناراض ہو تو اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. ساجد علی بھائی, نیکی میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے محترم بھائی. یہ حرام ہے عورت کو بیوی یعنی خاون کی عضو تناسل کو منہ میں لینا. لیکن فقہ حنفی میں لکھا ہے, فتاوی علمگیری میں 5 جلد میں لکھا اذا ادخل الرجل ذکر فی فم امرأته قد قیل یکرہ وقد قیل بخلافی. فقہ حنفی میں لکھا ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے محترم بھائی, اسے دور رہنا چاہیے. کشمیر میں جہاد واجب ہے, فرض ہے.
کشمیری مسلمانوں کو اسلامی خلافت کے لیے یعنی شریعت کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ صرف یہ اچھا چیز نہیں ہے کہ ہمیں کشمیر چاہیے، صرف چاہیے نہیں، اس کے لیے جہد و جہد کرے کہ ہمیں ادھر اسلامی حکومت چاہیے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی جد و جہد میں وہ کرے گا، برکت ڈالے گا. اسحاق، مولی اسحاق، اور جو دوسرا ہے انجینئر مرزا. اسحاق تو بہت باتیں ایسے کرتا تھا جو شیعت کو بہت نزدیک تھی. اللہ ان کی مغفرت کرے، اب وفات پا چکے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے یہ باتیں جو کی ہے واقعا ان کا عقیدہ تھا یا کیا وجہ تھی، لیکن بہت سی باتیں ان کی بہت خلاف تھی قرآن و حدیث کے. پھر بھی ہم اس پر تکفیر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ توحید کی باتیں کرتے تھے. بعض ایشو میں صحابہ کے متعلق ان کی رائے غلط تھی، شاید انہوں نے غلط میٹیریل پڑھا ہو، اس وجہ سے ان کا یہ عقیدہ بنا ہو، تو اس وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن تھوڑے عقیدے راسخ سے تھوڑے ہٹے تھے. رفع الیدین کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر حدیث میں ثابت ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حذو منکبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے رکوع کے بعد. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کسی بھی حدیث میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں پڑھی، نہیں کی، تو پڑھنی چاہیے محترم بھائیو. انصاری فرحان بھائی، آپ کا کون سا سوال ہے؟ معراج کا واقعہ لمبا ہے محترم بھائیو، کسی اور وقت. اب آواز ٹھیک ہے؟ اب آواز کیسی ہے؟ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا جب وفات پائی تو بالکل جائز نہیں ہے. جب وفات پا جائے تو ٹائک نہیں ہے. زندہ ہو تو یہ دعا کر سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو صحت مطلب ہدایت نصیب کرے. یہ ٹھیک نہیں ہے مرزا علی پر قاتلانہ حملہ، یہ ٹھیک نہیں ہے محترم بھائیو، شریعت کے خلاف ہے. ٹی وی پر اگر کوئی شخص اس نیت سے بیٹھا ہو کہ میں تلاوت سن رہا ہوں تو پھر سجود تلاوت کر لے تو اچھی چیز ہے محترم بھائیو. سجود تلاوت یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. اگر کسی نے کر لیا تو اچھا، اگر نہ کیا تو اس میں کوئی بات نہیں ہے محترم بھائیو. غسل کا طریقہ بخاری میں نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبدؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے اپنے ہاتھ، اگر نیچے نجاست لگی ہو تو اس کو دھو لیتے، وضو کر لیتے، پانی لیتے اور اپنے سر میں 3 دفعہ پورے اچھی طریقے سے مل لیتے اور پوری بدن پر پانی وہ کر لیتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سادہ طریقہ غسل کا نقل ہے. قاری صاحب 3 طلاق کے بعد دینا، 3 طلاق ایک بار دینا یہ بالکل غیر شرعی طریقہ ہے محترم بھائیو. 3 طریقے طلاق ایک وقت میں دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. یہ کام کہہ لے کان طلاق ولا عهد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر. حدیث میں مسلم میں نقل ہے کہ 3 طلاق جب دیے جاتے تو ایک شمار ہوتا. 3 طلاق ایک دفعہ دینا یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ایصال ثواب کے لیے یہ غلط ہے. بعض چیزیں ایسے ہے کہ جو ثابت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے نماز پڑھ لی، میں اپنے باپ کو بخشتا ہوں، قرآن پڑھ لی، یہ ثابت نہیں ہے. ہاں مردوں کے لیے آپ دعا کر سکتے ہو، صدقہ جاریہ پل بنا لیا، مدرسہ بنا لیا، یہ کر سکتے ہو. حج انہوں نے کیا وہ کر سکتے ہو. روزے کا مہینہ آیا ہو، روزے نہ رکھ لی ہو وہ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ مثال قرآن پڑھ لینا اور ان کو اجر بخش لینا یا نوافل پڑھنا یہ بالکل ثابت نہیں محترم بھائیو. قرآن پڑھنا دوسروں کے لیے جائز نہیں محترم بھائیو. وہ حدیث کمزور ہے محترم بھائیو. سورہ واقعہ والی حدیث ضعیف ہے کہ اس سے رزق میں قرآن سے برکت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے دوسروں کو سکھائے. لیکن یہ مخصوص نسبت کر لینا کہ ایسے حدیث موجود ہے، یہ حدیث نہیں ہے محترم بھائی، ضعیف روایت ہے. جو کوئی شخص رفع الیدین کے ابو جلال بھائی مذاق اڑاتا ہے تو اڑانے دو. آپ کی کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ دعوت کر لینا. ایک دفعہ مذاق اڑائے گا، دوسری دفعہ اڑائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی. مسجد نہ چھوڑو، مسجد بالکل بھی نہ چھوڑو جب تک نماز جو امام ہے اس کا عقیدہ شرکی والا نہ ہو اور نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہو. اگر جلدی نماز پڑھتا ہو تو وہ پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو.
عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ہمیں منظور ہے. ان کا فیصلہ جو تھا وہ شرعی نہیں تھا, وہ سیاسی تھا. وہ سیاستاً انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی شخص اگر 3 طلاقیں دیتا ہے میں اس کو 3 شمار کر لوں گا, لیکن حلال منع ہے. ہم کہتے کہ اگر ویسی کوئی حالت آج کل آ جائے, لوگوں نے طلاق کو کھیل بنایا ہو, تو ہم بھی یہ فتویٰ دیں گے سیاستاً. لیکن آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے, یہ ملا کہتے کہ 3 طلاق تو 3 ہو گئی ہے, لیکن پھر کہتے کہ حلالہ کرو. نہ تو عمر کے فتوے پر عمل کرتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو حلالی کی مطلب فیکٹری کھلی ہے, اس میں 3 طلاق 3 شمار کر لینا یہ حلالی کے لیے راہ ہموار کرنا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ جو حلالہ کر لے میں اس کو قتل کروں گا. یہ کہتے کہ ہم عمر پہ سنت پر عمر کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے محترم بھائیو. عمر کی سنت پر آپ کیسے عمل کرتے ہو؟ انہوں نے جو حلالہ کرتا تھا اس کو قتل کرتے تھے, اور آپ کیا حلالے کے سینٹر موجود ہے. حدیث والے خطبے کے دوران کیا ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابرار بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اذا دخل احدکم فی المسجد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آپ میں کوئی شخص مسجد پر آئے فلیصلی رکعتین, 2 رکعت پڑھ لے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اہل حدیث کا تمام عمل حدیث پر ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ خطبے کے دوران کسی کو گناہ کہے کہ چپ کرو, ہم اس کو مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ میں کوئی شخص مسجد پر آئے فلیصلی رکعتین, 2 رکعت پڑھ لے, ہم اس کو مانتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ ہی منکر میں شور ہوتا ہے, بھائی نہ کرو, اس میں شور ہوتے ہیں. 2 رکعت جو میں پڑھتا اس میں شور نہیں ہوتا, اس لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. محترم بھائیو, سود جو کرتا ہے محترم بھائیو, اس کی دعوت اگر تمام پیسے سود کی ہو تو اچھی بات یہ ہے کہ قبول نہ کرے. اگر کچھ حرام ہو کچھ حلال ہو تو پھر قبول کر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید یعنی انہوں نے یہودیوں کی دعوت قبول کی, خیبر کی یہودیوں کی, اور انہوں نے اس کھانے میں ان کو زہر بھی ڈالا تھا, تو جائز ہے. ایک حدیث میں ایسا بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر حرام کمائی کرتا ہے تو وبال اس پر ہوگا, اگر اس نے آپ کو کچھ دے دیا آپ گناہگار نہیں ہوگی. یہ شرعی حکم ہے محترم بھائیو. میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے, مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے. ایک شخص نے ان کے کنیز وینز غلام کو کچھ چیز صدقے پہ دے دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لے لی اور کھا لی. اس نے کہا کہ اس کے لیے صدقہ ہے, اعمالی حبہ ہے. تو ہاتھ یعنی دینے سے یہ چیز کے حکم بھی یعنی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. جو اس نیت سے حلالہ کرے کہ دوسرے کے لیے حلال کروا لے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المحلل والمحلل له دونوں پر لعنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تیس المستعار ہے, یہ کرائی پر آیا ہو جو بیل ہے, جو گائے کے لوگ لاتے ہیں کہ اس سے یہ بچہ پیدا ہو, ایسی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ابن عمر فرماتے, سنن کبری بحقی میں روایت موجود ہے کہ یہ دسماں ہے, یہ زنا ہے, اسی دور رہنا چاہیے. پی ٹی والوں نے تم کو کتنا پیسے دیا تھا, کیش پیسے مل جاتے شکر قاضی. اس میں کوئی بات نہیں کہ ہم دین کی دعوت بھی کریں اور پیسے بھی مل جائے, اس میں کون سی بات ہے. اللہ قرآن میں فرماتے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دے دو جو مؤلفۃ القلوب ہو, جن کی قلوب اسلام کی طرف مائل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بہت زیادہ پیسہ دیا کرتے تھے جو نیا اسلام میں داخل ہوتا, کیونکہ وہ اس کو لانا چاہتے اسلام کی طرف. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ دیا کرتے تھے. اگر میں نماز بھی پڑھ لوں, رفع الیدین بھی کر لی, نماز بھی پڑھ لی, اور کوئی شخص آتے ہے کہتے کہ یہ $1000 لے لو, اس میں تو کوئی بات نہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں. پیسے آپ بدعتیوں کو ملتے ہیں. آپ کے جو ملا ہے تعویذ پر پیسے لیتے ہیں, دم پر پیسے لیتے ہیں, مسجد کی امامتی پر پیسہ لیتے ہیں, نکاح پر پیسہ لیتے ہیں, جنازے پر پیسہ لیتے ہیں. ہر سال ان کی ایک حج عمرہ لوگوں پر فرض ہوتی ہے. عید الفطر صدقہ فطر ان کی فرض ہوتی ہے کہ انہوں کو دینا ہوگا. ہر چیز میں ان کا پیسہ پیسہ پیسہ. اگر اہل حدیث کی منہج میں پیسہ ہوتا تو آپ سب لین میں کھڑے ہوتے, ایسے کھڑے ہوتے کہ بس صبح سے لے کر شام تک پیسوں کے لیے کھڑے ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے, ہمارے ہاں پیسہ نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ نفرت کرتے ہو.
اگر کوئی شخص صحابی کو کافر کہے تو یہ شخص مسلمان نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی ایمان کی تصدیق قرآن نے کی ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام سے اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے، اور آپ کہتے کہ نہیں کافر ہے، تو آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ قضا نماز دو طریقے ہیں محترم شاہ بھائی، ایک ایسے ہے جو قصدن نماز چھوڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، قصدن نماز چھوڑنے والا کافر۔ قصدن نہیں ہے کوئی شخص سویا ہوا ہے یا اس سے بھول گئی، جس وقت بھی تمہیں یاد آئے نماز پڑھ لو، جس وقت بھی تمہیں یاد آئے۔ اس میں یہ نہیں کہ مثال صبح نماز قضا ہوگی دوبارہ کل صبح پڑھیں گے، یہ غلط ہے۔ علماء کرام کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کا کام ہے محترم بھائیوں۔ فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت بھی ثابت ہے، 4 بھی ثابت ہے۔ 2 رکعت حدیث ابن عمر کی ہے، 4 حدیث ابی ہریرہ کی ہے۔ اسلام کا معنی ہے استسلام سے لے گئے، آپ نے آپ کو تسلیم کرنا اللہ کے احکام کے لیے۔ تو معافی ہے، اپنی قسم کا کفارہ دینا ہوگا محترم اقبال بھائی، جو قسم تم نے اٹھائی ہے اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو خوراک، اگر خوراک نہیں دے سکتے سورہ مائدہ میں ذکر ہے، خوراک نہیں دے سکتے کپڑے، اگر یہ نہیں دے سکتے غلام آزاد کرنا، یہی نہیں کر سکتے 3 روزے رکھ لینا۔ لائف انشورنس بالکل حرام ہے، موٹر انشورنس جائز نہیں ہے۔ سعودی عرب اور خلیج ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، آپ کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہو، وہ آپ کی انشورنس پیسے دیتے ہیں، مثال سے 80% وہ دیتے ہیں، کمپنی کو دیتے ہیں، اور آپ سے تقریباً 10% کاٹ لیتے ہیں۔ اس میں فرق ہے، اور جو دوسرا انشورنس ہے اس میں فرق ہے۔ یہ والا جائز ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، وہ انشورنس جس میں آپ تمام پیسے دیتے ہو وہ حرام ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا بالکل حدیث سے ثابت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع علی، میں نے ان کو دیکھا کہ اس ہاتھ کو اس پر رکھا، علی صدری، سینے پر رکھا تھا۔ نماز جمعہ 2 رکعت ہے فرض، 2 رکعت فرض ہے، اور مطلب پہلے جمعے کی نماز سے پہلے سنت نہیں ہے، نفل جتنی تم وہ پڑھ سکتے ہو محترم بھائیو، سنت ثابت نہیں ہے۔ اور جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت بھی ثابت ہے اور 4 بھی ثابت ہے، تب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت طریقہ نماز کا یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں، یعنی جو برزخ کی زندگی ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمام انسان زندہ ہے، لیکن جو نیک ہے انبیاء صالحین ان کی مزے ہے، اور جو بد ہے ان کے لیے سزائے ہے۔ سگریٹ حرام ہے، کل مسکر و مفتر حرام، ہر جو چیز نشہ پیدا کرے اور جو فطور پیدا کیا وہ حرام ہے۔ نسوار بھی حرام ہے، کل مسکر و مفتر حرام، اس میں نشہ بھی ہے، اس میں فطور بھی ہے، اس میں لنگس کینسر پیدا ہوتے ہیں، دانتوں کی کینسر پیدا ہوتے ہیں، اس سے دور رہنا چاہیے۔ کتاب اللہ کے علاوہ دوسرے نظام نہیں کرنا، بعض اوقات کفر بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات گناہ بھی ہو سکتا ہے دانیل بھائی، اس میں تفصیل ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی بہت وجوہات ہو سکتی ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، حرام کھا لینا، دعا کے آداب، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے ابرار بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر آپ میں سے آئے لوگوں کے کندھوں پر نہ جائے، اس میں اور 2 رکعت پڑھنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جدھر بھی آپ کو جگہ مل جائے ادھر ہی نماز پڑھ لے، تو اس کا تحیت المسجد جمعے کو روز پڑھنے سے کوئی وہ نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آپ لوگوں کی شانوں پر پلانگ ہو کر پہلی صفوں پر نہ آئے، تو ہم کہتے کہ پیچھے 2 رکعت پڑھ لینا۔ کسی بھی سی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کی نماز سے پہلے نماز ثابت نہیں ہے محترم بھائیو، کسی بھی سی حدیث میں۔
وطر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 رکعت بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہے، 7 بھی ثابت ہے، 9 بھی ثابت ہے، 5 بھی ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد میں کہ فمن احب یوتر بواحد فمن احب یوتر بخمسہ فمن احب یوتر بثلاثہ، 3 4 5. فلما سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم واخذ لحم، سنن نسائی کی حدیث ہے. ابن مسلم کی حدیث ہے کہ لا یجلس الا فی آخرہن، تا آخر رکعت میں پڑھتے 8ویں 9 میں. تو یہ مسلم کی روایت ہے. مولوی کو تنخواہ حلال ہے محترم بھائیو جب وہ اپنی جماعت کے ساتھ ساتھ درس بھی دیتا ہو مسجد میں. صرف نماز پڑھنے پر تنخواہ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے محترم بھائیو. بالکل ضعیف نہیں، ابن حزیمہ کی حدیث بالکل صحیح سند سے موجود ہے محترم بھائیو. روڈ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے محترم بھائی. کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں جگہ مل جائے. اگر کوئی ایسا شخص ہو مثال کے طور پر روڈ پہ جا رہا ہو تو پھر پڑھنے میں کوئی نہیں ہے. آپ کا سوال حتماً یہ ہوگا کہ جمعہ کے روزہ یا جماعت میں ہم روڈ پر نماز پڑھتے ہیں. اگر وصل ہو، یہ مسجد ہے یہ روڈ ہے، وصل ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے. ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. وطر نماز میں رفع الیدین ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر یہ ہاتھ ادھر لانا اور اللہ اکبر یہ بالکل ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث میں ضعیف میں بھی ثابت نہیں ہے. فرض نماز کے بعد انفرادی دعا جائز ہے، لیکن اجتماعی دعا تمام امام سب دعا پڑھتے یہ ثابت نہیں ہے محترم بھائیو. خضر نبی تھے محترم بھائیو. خضر جو تھے علیہم السلام نبی میں تھے. تقی عثمانی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو اسلامک بینکنگ میں اچھی معلومات رکھتے ہیں، لیکن یہ کمزور بات ہے. اسلامک بینکنگ کے بہت سے جز ہے جو بہت شریعت کے خلاف ہے محترم بھائی. تو اس میں تفصیل ہر ان کی جو شرح ہے اس کو دیکھنا چاہیے محترم بھائی. اس میں بہت سے نقصانات ہیں. میں نے خود ان کے بہت سے مبیع دیکھے ہیں، اس میں نقصانات ہیں. کون سی حدیث ہے علی؟ آؤ حدیث لا کر دیو، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. جنازے میں رفع الیدین ابن عمر سے ثابت ہے. ابن عمر رفع الیدین کرتے تھے. اگر کسی نے کیا تو اس میں کوئی باک نہیں ہے. نہیں، مجھے جو سوال پسند نہ وہ نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں جو سوال میرے سامنے اسی کو میں پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ میری اسکرین اتنی ہے اور مجھے جو دکھتا ہے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. جماعت پڑھنے کے بعد کیا تکبیر پڑھنا ضروری؟ جماعت پڑھنے کے بعد کیا تکبیر؟ یہ سوال میں نہیں سمجھا. لا يجوز سب العلماء. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سب العلماء سب المسلم هذا حرام في ديننا يا أخ الكريم. قد منع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ورد في سنن وفي مشكات أيضا. قد منع النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سب المسلمين. لا يجوز هذا. فوکس ٹریڈنگ کیا ہے محترم بھائیو؟ یہ جو ابھی نیا سسٹم شروع ہے، جو لوگ آن لائن کوائنز لیتے ہیں، آن لائن منی لیتے ہیں، اس کے بارے میں رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے لیکن افضل نہیں ہے محترم بھائیو. رفع الیدین کرنا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ کرنا ثابت نہیں ہے. زمان سوال لیتا پرفیوم لگول جائز دی محترم ورنو. الکحول چی دغه نه دی، نجس نه دی. الکحول نجس نہیں ہے. جس پرفیوم میں الکحول ہو، الکحول کا پینا حرام ہے. یہ نجس نہیں، کیونکہ الکحول انگور سے مثال کشمش سے بنتی ہے. نجس پینا بالکل کسی چیز کا حرام ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز نجس بھی ہو. سونا مردوں کے لیے حرام ہے لیکن سونا نجس نہیں ہے. سونا نجس نہیں ہے، تو اس وجہ سے الکحول جو ہے وہ نجس نہیں ہے اگر کپڑوں پر لگ جائے. دوسرا، جو الکحول پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے اس کو مینتول کہتے ہیں. وہ پینے والا الکحول نہیں ہے محترم بھائیو، وہ پینے والا الکحول نہیں ہے. تیسری،
جو جب کہ یہ پرفیوم بنتے ہیں یا اسپرے بنتے ہیں اس میں کیمیکل چینجز آتی ہے تو اس کا حکم بھی پھر مختلف ہو جاتے ہیں. یہ 3 وجوہات کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص پرفیوم استعمال کرے جس میں الکوہول ہو. نماز جنازہ میں رفع الین ثابت ہے، بالکل ابن عمر کی حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے، بالکل صحیح ثابت ہے ابن عمر سے. جمعے کی دور سے پہلے 4، یہ بالکل صحیح نہیں ہے جاوید اختر بھائی. جمعے کی نماز کا طریقہ صحابہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسا ملا ہے، کوئی شخص جاتا ہے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، تحیت المسجد پڑھ لیتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، خطبہ شروع نہیں ہو، آپ کی جی چاہے قرآن تلاوت کرے، ذکر کرے یا نماز نوافل پڑھ لے. جب خطبہ شروع ہو جائے نماز پڑھ لے 2 رکعت امام کے ساتھ. جمعے کے بعد 2 رکعت سنت ابن عمر سے نقل ہے، 4 ابی ہریرہ سے. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ 12 رکعت جو لوگوں میں مشہور ہے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے محترم بھائیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں 12 رکعت جمعے کی ثابت نہیں ہے. محترم بھائیو میں تھوڑا تک چکا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ بھائیو سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسی گروپ پر ہمیں جوائن کر لینا. کوشش کروں گا میں ہر روز تقریباً 9-8 بجے کے قریب انشاءاللہ میں آن لائن ہوا کروں گا، آپ لوگوں کی سوالات کے جوابات دیں گے. لیکن ایسا سوال کریں محترم بھائیو کہ ایک سوال ہو. اتنے سوالات آتے ہیں کہ ایک بھائی کا سوال ادھر ایک نیچے سے، میں پک اینڈ چوز نہیں کرتا. مجھے جو سوال میرے سامنے ہوتے ہیں اسی کو میں پڑھ لیتا ہوں. تو مثال کے طور پر ایک وقت میں 10 سوال آ جاتے ہیں، جو پہلے شخص سے ہوتے ہیں اس کا سوال چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے سوال ایک کر لے انشاءاللہ، یہ بالکل ٹھیک ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کہ سب بھائی کے سوال جتنے ہم سے ہو سکا ہم نے جواب دے دے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دوبارہ آپ سے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.